دنیا کا ہر انسان دل سے یہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں اللہ تعالیٰ دے دیں، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور تمام خیریں میں حاصل کر لوں۔ چاہت تو ہے، لیکن یہ ممکن کیسے ہوگا اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، اس کا بہت ہی آسان سا حل ہے، صرف ایک کام کرنا پڑے گا اور اس کو کہتے ہیں تقوی۔ بسا اوقات بہت سارے مسائل کا ایک حل ہوتا ہے، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے استغفار کو بیان فرمایا اور استغفار کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو جوڑا، یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ۔ اس کا مطلب تمام چیزوں کا حل ایک ہے، استغفار۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ساری بھلائیوں کو ذکر فرمایا کہ یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا۔ ملے گا کیسے؟ ایک کام کرنا پڑے گا، وہ ہوگا تقوی۔ اب یہ لفظ قرآن کریم میں آپ کو بہت جگہ ملے گا، کہیں تقیہ ملے گا، کہیں تقوی ملے گا، کہیں اتقوا ملے گا، کہیں متقین ملے گا، کہیں کیسے کہیں کیسے۔ لفظ تقوی کہتے ہیں بچنے کو، اللہ کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے اور اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لینا، اسے تقوی کہتے ہیں۔ دو کام کرنے ہیں بس زندگی میں، تو اس کا مطلب ہم تقوی والی زندگی گزار رہے ہیں۔ دو کام کرنے ہیں، تو اس کا مطلب اب ہمارا جو لقب ہے وہ عام انسان، عام مسلمان نہیں ہے، بلکہ ہمارا لقب ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے یہاں متقی مسلمان، تقوی والا مسلمان۔ وہ دو کام کیا کرنے ہیں؟ نمبر ایک، فرائض کی پابندی۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، پڑھنی ہے۔ اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، رکھنے ہیں۔ اللہ نے صاحب حیثیت بنایا، زکوٰۃ فرض کی ہے، پوری پوری دینی ہے۔ اللہ نے صاحب حیثیت بنایا، حج فرض ہے، کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہم پر لاگو کی ہیں وہ سب کرنی ہے۔ اور نمبر 2، اپنے آپ کو ہر گناہ اور ہر نافرمانی سے بچانا ہے۔ ہماری زندگی سے غیبت نکل جائے، جھوٹ نکل جائے، دھوکہ نکل جائے، گناہ نکل جائے، اللہ کی نافرمانی نکل جائے، حرام مال کمانا کھانا یہ نکل جائے۔ یہ 2 چیزیں اگر زندگی میں آ گئی، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقوی جیسی دولت عطا فرما دی۔ اگر تقوی مل گیا تو آپ سمجھیں کہ سب کچھ مل گیا۔ جو ایک اچھے مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے یہ ملنا چاہیے، وہ سب مل گیا۔ دیکھیں، پہلی چیز کہ ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں، اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ یحب المتقین۔ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ دوسری خواہش ہماری کیا ہوتی ہے کہ ہماری زندگی کے تمام کام آسان ہو جائیں۔ ہمارے گھریلو کام ہیں، ہمارے کاروباری کام ہیں، ہمارے خاندانی کام ہیں، ہمارے گھر کے کام ہیں، ہمارے باہر کے کام ہیں۔ ہم جہاں بھی ہاتھ رکھیں، ہم جہاں بھی قدم رکھیں، مشکل کہیں بھی نہ آئے، ہر جگہ راستے کھل جائیں، ہر جگہ آسانیاں ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقوی آ گیا تو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ ہر کام کو آسان کر دیں گے۔ ہماری تیسری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم انسان ہیں، انسانیت کے ناطے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے
تو ہم سے درگزر کر دیا جائے۔ دیکھیں، جو ہمارا قریبی بندہ ہوتا ہے نا، جو چہیتا ہوتا ہے، جو بہت ہی تعلق والا ہوتا ہے، ایک تو وہ کبھی غلطی کرتا نہیں، اور اگر اس سے تھوڑی سی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم درگزر کر دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں دیکھو بھائی آئندہ نہیں کرنا، اس دفعہ تو میں نے معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے جو بندے ہوتے ہیں اگر ان سے کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ چوتھی خواہش انسان کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ روزی کی فراوانی دے دیں۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ روزی میں تنگی نہ ہو۔ تو روزی کی تنگی کیسے آتی ہے؟ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے نا، اس گناہ کے ذریعے سے اللہ روزی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ ہم نمازیں اگر نہیں پڑھتے نا، یہ روزی کے رکنے کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ ہم قرآن کی تعلیمات سے دور ہو جاتے ہیں، یہ روزی کے رکنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم نمازوں پر آ گئے، ہم قرآن کی تلاوت پر آ گئے، ہم گناہ سے بچنے پر آ گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ روزی اتنی دیں گے کہ جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا وہاں سے بھی آ رہی ہوگی۔ یہ بھی تقوی کے ساتھ اللہ نے اس کو مشروط رکھا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ زندگی میں تقوی۔ ایک خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، قرآن ہمارے اندر اثر کرے۔ دیکھیں، کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے تھے نا، لیکن وہ قرآن سنتے تھے اور دین سے دور ہوتے تھے، قرآن سنتے تھے اور دین سے دور ہو جاتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں بنایا کہ قرآن ہمارے اندر اثر کرے۔ اب ایک زمین ہے، وہ بنجر ہے، گندی ہے، اس پر محنت نہیں ہوئی، بارش برس رہی ہے تو وہ زمین میں کیچڑ بنے گا۔ بارش کا قصور نہیں ہے، قصور زمین کا ہے۔ لیکن ایک اچھی زمین ہے، مالک نے خیال کیا ہوا ہے، اس کو بنایا ہے، اس پر بارش برسے گی تو وہ ہزاروں بندوں کے لیے فائدہ مند بنے گی۔ بارش تو وہی ہے، لیکن زمین کا فرق ہے۔ گندی زمین اس بارش کی وجہ سے اور گندی ہو جاتی ہے، اور اچھی زمین اس بارش کے بعد ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے مفید بن جاتی ہے۔ تو کیسا ایسے ہو جائے کہ قرآن پڑھا جائے، قرآن سنا جائے، قرآن پر کو سمجھا جائے تو قرآن ہماری زندگیاں بدل دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے آغاز میں ہی کیا فرمایا کہ ہدی للمتقین، کہ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن کو اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی بنا دیتے ہیں۔ اور ایک بہت بڑی خواہش ہر انسان کی کیا ہوتی ہے کہ وہ جب قیامت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش ہو، وہ ایسا سرخرو ہو کر پیش ہو، نہ اس کو اس بات کا غم ہو کہ میں نے دنیا میں غلط زندگی گزاری، نہ اس کو اس بات کا خوف ہو کہ آگے میرے ساتھ کچھ خطرات آنے والے ہیں، کوئی جہنم والے معاملات آنے والے ہیں، مجھے کچھ سزا ہونے والی ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی تقوی کے ساتھ جوڑ دیا، فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جو بندے اپنی زندگیوں کو تقوی پر لے آتے ہیں، قیامت میں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے پیش ہوں گے، نہ ان کو اپنی سابقہ زندگی پر غم ہوگا، نہ آنے والی زندگی کا خوف ہوگا۔ تو ہر چیز کا حل دین پر عمل ہے، ہر چیز کا حل تقوی ہے۔ تقوی والی زندگی آ گئی، ہماری دنیا اور آخرت بن گئی۔ تقوی زندگی سے نکل گیا، ہماری دنیا اور آخرت بگڑ جائے گی۔